اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نعمتیں کرتے ہیں انسان پر، أَعْرَضَ تو منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور کروٹ بدلا لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ آپ کو یہ ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی جو آیتیں بجنا گزری ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بد خصلت کو بیان کیا کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ خیر کا ہی طالب رہتا ہے، اور انسان کی طرف اچھائی آئے تو خوش ہوتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو انسان کیا کہتا ہے، جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے آج کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر اور مشرک، کفر اور شرک کی ایک اثر کو اللہ تعالیٰ نے اور بیان کیا ہے۔ وہ اثر کیا ہے کہ انسان نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے تو پھر کیا کرتا ہے، جزا فضا بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ لمبی چوڑی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، کہ جب ہم نعمتیں کرتے ہیں انسان کے اوپر، انسان کو کسی قسم کی نعمت مل گئی، صحت والی نعمت مل گئی، مال والی مل گئی، اولاد والی مل گئی، عزت والی مل گئی، عہدے والی، ڈگری والی، کوئی بھی نعمت مل گئی، اب انسان کیا کرتا ہے، آرزا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان منہ موڑ لیتا ہے، اور پھر اس نعمت دینے والا جو منعم ہے، احسان کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اب اس کو انسان فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ اس اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملی ہے۔ وہ کہتا کیا ہے کہ یہ میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے مجھے اپنی فن کے اوپر، محنت کے اوپر ملا ہے۔ چنانچہ آپ نے قارون کا واقعہ سنا ہے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں غرباء مساکین کو دو، اس نے کہا کہ میں کیوں دوں، اس لیے کہ یہ مال جو ہے یہ میں نے اپنی قوت بازو سے، اپنی علمی طاقت سے کمایا ہے، تو اس میں کسی کا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے اس کے اندر کیا معاملہ ہے۔ تو یہ کیا اس نے ناشکری شروع کر دی۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ مال جب آتا ہے، نعمت جب آتی ہے، تو پھر اس نعمت دینے والے منعم کا جب احسان نہیں بندہ سمجھتا اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو فراموش کر دیتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کیا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جس نے دی ہے نعمت، اسی انسان اسی ذات کو بھول جائے تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ تو یہ انسان کے اندر کفر اور شرک کی وجہ سے ناشکرا پن آ جاتا ہے، ناشکری آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمتیں دیتے ہیں تو أَعْرَضَ تو منہ موڑ لیتا ہے، وہ اللہ کی ذات کو کبھی یاد کرتا ہی نہیں ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور صرف منہ نہیں موڑتا بلکہ اپنا پہلو کروٹ بھی بدلا جاتا ہے، یعنی اس کا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی ذات کو چھوڑ دیتا ہے اور رام رام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہ کبھی کہتا ہے میری دکان مجھے دے رہی ہے، کبھی کہتا ہے میرا بیٹا بڑا نصیبے والا ہے، وہ مجھے مال کما کر دے رہا ہے، کبھی کہتا ہے یہ میرے کھیت ہیں، یہ میرے باغات ہیں، اس سے مجھے مال آ رہا ہے۔ تو پھر جو دینے والا ہے اللہ کی ذات، تو اس کو بھول جاتا ہے اور جو اسباب ہے ان کو اپنا خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان کے اندر کیا، یہ بڑی ناشکری ہے۔ دوسری خصلت انسان کی کیا ہے، یہ تو ہوا اس وقت جب نعمتیں آئیں تو اس وقت رزلٹ کیا نکلا کہ ناشکری شروع کر دی، اس کی طرف توجہ ہی نہ ہوئی، اور جب کوئی مصیبت آ جائے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب کوئی مصیبت آ پہنچے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو پھر لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے۔ اب لمبی چوڑی دعائیں کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے، دیکھو نا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ تو بہت قابل تعریف بات ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے اور لمبی چوڑی دعائیں مانگے اور بھی زیادہ اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ
کہ وہ لمبی چوڑی دعائیں کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ بتلانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ مصیبت آ گئی، میں تو مر گیا، یہ جناب بچہ مر گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب لوگوں کے سامنے اپنی ساری کی ساری مصیبتیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، جو دعا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کوئی مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کر دے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھی دعا کے اندر شکوی کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ کر دیا، یا اللہ تو نے یہ کر دیا. تو مقصد کیا ہے کہ جب نعمت آئی تھی تو اس وقت ناشکری کی، اور جب مصیبت آئی تو اس وقت کیا کی؟ بے صبری کی. یہ بھی کیا بے صبری کی علامت ہے. تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ نعمت آ جائے تو پھر شکر گزاری انسان کی نہ جائے، اور جب کہ مصیبت آ جائے تو پھر انسان کے اندر صبر کا مادہ بھی ہونا چاہیے. تو مومن کی خصلت کیا ہے کہ صبر بھی وہ کرتا ہے اور شکر بھی کرتا ہے. اور جو کافر اور مشرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے، شرک کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور بے صبری. یہ انسان کی بدخصلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو کافر اور مشرک ہے وہ ان دو خصلتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بد خصلتوں کے اندر، کہ ایک تو وہ ناشکری اللہ کی شروع کر دیتا ہے اور دوسرا بے صبری کرنا شروع کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مال کی اس کو کیا تھی؟ بڑی محبت تھی. حب مال بھی ہے، حب جا بھی ہے. اور اب حب مال کے اندر اتنی محبت مال کی اس کو ہو گئی کہ مال آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے. اور جب مال چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ جزا فضا ہائی وائی شروع کر دیتا ہے اور ناشکری اور بے صبری شروع کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ علامت اس بات کی ہے کہ یہ کفر اور شرک کے اندر ایسا مبتلا ہو چکا ہے کہ جس نے انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھول گیا، اور جب مصیبت آ گئی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول گیا. اور اکبر بادشاہ، ایک بہت بہادر شاہ ظفر، بہت بڑے بادشاہ، مغلوں کے آخری بادشاہ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اکبر ظفر اس کو ہرگز عقل مند نہ سمجھو کہ جس کو نعمت کے اندر خدا کی یاد نہ رہی، اور جس کو مصیبت کے اندر اللہ کی ذات جو ہے وہ یاد نہ رہے. انسان کو چاہیے کہ نعمت آئے تو اللہ کی شکر گزاری نہ کرے اور بھی نعمتوں پر شکر ادا کرے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ